بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون سا احساس پیدا ہوتا ہے؟ جواب: بہادری کا۔ سوال یہ بتائیں کہ نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خبر دینے والا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کون سی عبادت ہے؟ جواب: بدنی اور مالی عبادت ہے۔ سوال: قرآن مجید کی روح سے انسان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سوال: یہ کن کا ماننا تھا کہ معبودوں کو نذرانوں کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے؟ جواب: مشرکوں کا کہنا تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تقسیم کے مطابق عبادات کی اقسام ہیں؟ جواب: فرض، سنت اور نوافل۔ سوال: وہ عبادت جس کو کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو کیا کہلاتی ہے؟ جواب: فرض عبادت۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا گویا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا کہلاتا ہے؟ جواب: احسان کہلاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ جواب: بندگی۔ سوال: یہ بتائیں کہ جاہلیت اور اسلام کا تصور عبادت کیسا ہے؟ جواب: بالکل مختلف ہے۔ سوال: یہ بتائیں وہ کیا چیز ہے جو اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی؟ جواب: نبوت۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس عقیدہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عقیدہ ختم نبوت۔ سوال: یہ بتائیں کہ مری ایک تفریحی مقام ہے، یہ کس صوبہ میں ہے؟ جواب: صوبہ پنجاب میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر میڈیکل کالج کس شہر میں ہے؟ جواب: لاہور میں۔ سوال: یہ بتائیں کرونا وائرس کی وبا سے پوری دنیا میں کتنی اموات ہوئیں؟ جواب: لاکھوں اموات ہوئیں۔ سوال: ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب: غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال: ایک تندرست آدمی کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے؟ جواب: 8-10 دن تک بھوکا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ انسانی جسم کا سب سے زیادہ حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ جواب: کیلشیم پر مشتمل ہے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جس سے خوبصورتی کا احساس پیدا ہو؟ جواب: آرٹ کہلاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ انسان پر سب سے زیادہ گہرا اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جواب: ارد گرد کے ماحول کا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس غزوہ میں شہید کیا گیا تھا؟
جواب غزوہ احد میں سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جواب سورۃ الاحزاب میں سوال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب درود شریف۔ سوال یہ بتائیں کہ سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا کتنے عرصے میں؟ جواب 23 سال میں۔ سوال فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ جواب پروانوں کی طرح۔ سوال یہ بتائیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار کیسے کھڑے تھے؟ جواب سر جھکائے کھڑے تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ظالم سرداران کی کیا پوزیشن تھی؟ جواب کانپ رہے تھے۔ سوال فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کی مثال دی تھی؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال مدینہ میں اسلامی حکومت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے معاہدہ کیا؟ جواب اہل نجران سے۔ سوال یہ بتائیں کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب نعت کہتے ہیں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا نام کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب صرف 3 مساجد کا۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد زرار۔ مسجد نبوی اور مسجد قباء کا نام نہیں ہے، صرف ذکر ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور اس سے علماء نے کوئی ایک یا دونوں مساجد بھی مراد لی ہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ نماز خوف کب اور کہاں ادا کی گئی تھی؟ جواب پہلی بار نماز خوف ہجرت کے 47ویں مہینے میں محرم کے مہینے میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ادا کی گئی تھی۔ سوال یہ بتائیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھا کر رکھیں گے؟ جواب 8 فرشتے۔ سوال یہ بتائیں کہ ہدہد کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب صرف 1 مرتبہ ہدہد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند مقامات بازار ہیں اور سب سے پسندیدہ مقامات کون سے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہیں۔ سوال یہ بتائیں دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب مسجد نمرہ۔ پورے سال میں اس مسجد میں صرف 9 ذو الحج کو ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کون سی آیت دہرائی گئی ہے؟
جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیت جو دہرائی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے مٹی، پہاڑ، چوپاؤں، درخت، نور اور آدم علیہ السلام کو کس کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ رب العزت نے مٹی ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، درخت سوموار کے دن، مکروہات یعنی ناپسندیدہ کام منگل کے دن، نور بدھ کے دن، چوپائے جمعرات کے دن، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر ہے جن کا پانی آپس میں نہیں ملتا، ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا کھارا ہے۔ یہ بتائیں کہ ان کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں ہے اور یہ کس ملک میں ہے؟ جواب: ان دریاؤں کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ رحمان آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اور یہ دنیا کے ملک ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہو کر بھی سانس لیتی ہے؟ جواب: وہ ہے صبح۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور قسم ہے صبح کی جب سانس لے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری عمر میں ایک بدبخت کو قتل کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ابی بن خلف۔ غزوہ احد میں اس دن یہ کہتا پھر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، میں ہلاک ہو جاؤں اگر وہ زندہ بچ جائیں۔ اسی طرح کہتا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن الاسما کا بھالا اٹھایا۔ راوی کہتا ہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں سے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھالا اٹھایا تو ایک بجلی سی کوند گئی، اور ہم اس طرح جھرجھرائے جس طرح جب اونٹ جھرجھری لیتا ہے تو اس کی روئیں جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جا کر اس کی گردن میں نیزہ مارا، جس سے وہ کئی مرتبہ اپنے گھوڑے پر چکر کھا گیا۔ مکہ میں اس شخص نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہو کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، نہیں بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے انسان دیکھ سکتے ہیں مگر اللہ نہیں دیکھتا؟ جواب: خواب۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر کیا بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے کس نے انکار کیا تھا؟ جواب: ابلیس نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب: ابو البشر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کی تھی؟ جواب: معافی کی درخواست کی تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس چیز سے بنایا تھا؟ جواب: آگ سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کب تک مہلت مانگی ہے؟
جواب قیامت تک۔ سوال یہ بتائیں کہ سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ جواب تقوی۔